امیر سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ آج کل کے دور میں کفریہ کلمات بہت زیادہ بکے جاتے ہیں، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کفریہ کلمات ہوتا کیا ہے گانوں میں، اور لوگ اپنی روزمرہ کی گفتگو میں بھی کفریہ کلمات بک دیتے ہیں اور کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اپنے ایمان سے ضائع ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو امیر سنت کی بارگاہ میں سوال تھا کہ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم اس سے کیسے بچیں اور عوام اس سے کیسے بچے۔ بڑا نازک دور ہے واقعی۔ بات بات پہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بعض لوگ بک رہے ہوتے ہیں کفریات۔ اللہ پاک ایمان سلامت رکھے۔ اب یہ سب علم حاصل کرنے سے ہوگا۔ وہ کفریہ کلمات کی معلومات یہ بھی فرض علوم میں سے اہم فرض ہے۔ معلوم نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ تو بکے گا، اس کو علم ہوگا تو سمجھ پڑے گی نا یہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مثلا اللہ پاک پر اعتراض کرنا یہ کفر ہے۔ اگر کوئی اللہ پاک پر اعتراض کرے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، کافر سے بدتر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا اور سارے اعمال اس کے برباد۔ حج کیا تھا تو وہ بھی گیا، نیک اعمال برباد، گناہ باقی ہیں۔ اب نئے سرے سے اسلام قبول کرے، اس کفر سے توبہ کرے، مسلمان ہو، اور نکاح بھی ٹوٹ گیا تھا یہ نکاح بھی دوبارہ کرے، حج بھی فرض دوبارہ ہوگا، جب صاحب استطاعت ہوگا تو اب دوبارہ نئے سرے سے حج فرض ہوگا۔ بہت نازک معاملہ ہے۔ تو اب یہ کہ کون سا کفر ایسا ہے کہ جس سے یہ سب ہوتا ہے، اس کی بھی اپنی الگ معلومات ہیں۔ یہ ایک بہت نازک ٹاپک ہے۔ تو یہ میں نے ایک پوائنٹ دیا، اللہ پر اعتراض۔ اب جیسے کہ ہمارے ہم جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا تو اللہ پر اعتراض بعض اوقات کیا جاتا ہے۔ مثلا جوان موت ہو گئی تو کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس کی جوانی پر رحم نہیں آیا جو اس کو لے لیا۔ اب یہ وہ کفر ہے کہ جس سے ایمان چلا جائے گا، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، گیا، کافر سے بدتر ہو گیا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر نئے سرے سے مسلمان نہیں ہوگا تو۔ اس کیفیت میں اگر نکاح بھی کیا اس نے تو نکاح ہوگا نہیں اس کا، سب نئے سرے سے مسلمان ہونے کے بعد ہی کرنا پڑے گا۔ اس کیفیت میں حج بھی کیا تو وہ نہیں ہوگا، نمازیں پڑھی تو بھی نہیں ہوں گی۔ بہت نازک معاملہ ہے۔ اسی طرح مطلب یہ بھی کہتے ہیں یا اللہ اس پھول جیسے بچے پر بھی تجھے ترس نہیں آیا، اس کو لے لیا تو نے، یعنی بچے کی موت پر۔ یہ بھی اسی طرح کا کفر ہے، گیا ایمان۔ بعض اوقات یہ کہتے ہیں یا اللہ، نہیں یہ کہتے ہیں یعنی کسی آدمی کو جو تھوڑا نیک ہو نا اور وہ فوت ہو جائے تو بولیں گے ہاں بھائی اللہ کو بھی نیک لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی کفر ہے۔ اللہ پاک کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی غنی ہے، غنی من بے پرواہ، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حاجت مند نہیں ہو، حاجت مند ہم لوگ۔ یہ بھی کہا جاتا ہے نیک لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، جلدی بلا لیتا ہے۔ توبہ استغفر اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام سے بڑھ کر کون نیک ہوگا؟ ہے تو 1600 سال ان کی عمر ہوئی، علیہ 1600 سال دنیا میں ظاہری طور پر حیات رہے۔ اگر اللہ کو ضرورت ہوتی نیک لوگوں کی تو نیکوں کے سردار تھے، اتنا عرصہ دنیا میں کیوں رہنے دیا اس کو؟ یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو اللہ پاک کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کفر ہے، یہ جو بولتے ہیں نا اللہ کو ضرورت پڑی تو اس کو بلا لیا۔ اور نیک لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، نیک لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اب یہ کہ یہ کتنا سافٹ سینٹینس ہے، ہاں بھائی نیک لوگوں کی تو اللہ کو بھی ضرورت ہوتی ہے، تو دو چار ہاں ہاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو سمجھ کر اس بات کو ہاں کرے گا وہ بھی گیا، ایمان اس کا بھی جا چکا۔ کفر میں ہاں ہاں کی نا اس نے،
بڑا نازک معاملہ ہے علم. اور علم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، پیسے کمانے کا ٹائم ہے، عمدہ غذائیں کھانے کا کام ہے، ٹائم ہے، سیر و تفریح کا ٹائم ہے، اور اب موبائل پر لگے رہنے کا ٹائم ہے، واٹس ایپ پر لگے رہنے کا ٹائم ہے، فیس بک پر ٹائم ہے لگے رہنے کا. اپنی آخرت بچانے کا ٹائم نہیں ہے، دین بچانے کا ٹائم نہیں ہے، ایمان بچانے کا ٹائم نہیں ہے. افسوس، 100 کروڑ افسوس. وہ اس معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب چھپی ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. یہ سب کو پڑھنی ہی نہیں، گھول کر پی لینی چاہیے. یہ محاورہ ہے نا کہ گھول کر پینا، کہ اتنا اس کو پڑھے کہ یاد ہو جائے اس کو. لیکن ظاہر ایک بار تو پڑھے کم از کم، پتا تو چلے کچھ تو 2-4 کفریات تو پتا چلے. سینکڑوں کفریات کی مثالیں اس میں، اس کے مسائل، اس کے احکام، پوری لسٹیں کفریات کی. اس معاملے میں یہ یوں توہین کی جاتی ہے، قرآن کے بارے میں یوں توہین کی جاتی ہے، اموات کے بارے میں یوں توہین، یعنی کفریات بکے جاتے ہیں. اللہ کے بارے میں یوں کفریات بکتے ہیں، نبی کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، سیدوں کے بارے میں، عرب کے بارے میں، عربوں کے بارے میں کفریات بکتے ہیں. یہ سب اس میں معلومات کی خزانہ ہے، خزانہ. یہ کروڑوں اربوں روپے کی بھی کتاب ملتی ہو تو یہ مفت ہے. ایمان سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے. ایمان سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی عطا کردہ. یہ تقریباً اس کے شاید 500 پیج ہوں گے، 500 کے آس پاس، بلکہ کم ہو تو بھی اب میں بھول گیا ہوں کتنے پیج ہیں. مکتبۃ المدینہ سے لے لیں، زیادہ مہنگی بھی نہیں ہوگی. آپ اس کو لے لیں یا اپنی ویب سائٹ پر، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر رہے تو وہ مفت ہو جائے گی. اس کو پڑھیں، انشاءاللہ